اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین رب یسر ولا تعسر فتمم بالخیر۔ خداوند متعال ہمیں محمد و آل محمد کے علوم کو سیکھنے کی اور اس کو نشر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور پروردگار عالم ہم سب کی جو سعی و کوشش اور تلاش ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور پروردگار عالم ہماری تمام غلطیوں کوتاہیوں لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ ایک درود بھیجیے گا محمد و آل محمد کی ذات پر، اور اگر آپ لوگوں کو میری آواز صحیح سے آ رہی ہے تو ایک لکھ کے انٹر کیجیے گا تاکہ ہم لوگ اپنے سلسلے گفتگو کو جو ہے وہ آگے بڑھا سکیں۔ اب الحمدللہ آپ تمام احباب کو، خصوصاً اساتذہ گرامی جنہوں نے اپنا وقت جو ہے اس کو نکالا ہے، ان سب لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور جہاں سے ہمارا سلسلہ منقطع ہوا تھا وہیں سے آگے ہم لوگ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ گزشتہ جو بحث تھی اس کا اگر ہم لوگ خلاصہ کرنا چاہیں تو میں 1-2 منٹ میں آپ لوگوں کو گزشتہ تمام سلائیڈز جو ہیں ان کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ آسانی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو جو ہم لوگوں نے زیر بحث لے کے آئے تھے وہ آپ کی نگاہ میں ہوں۔ ہم لوگوں نے کلی طور پہ جو ہمارے سیشنز رہیں گے اس کے حوالے سے اجمالی سا خاکہ آپ کی خدمت میں پیش، اور وہ تمام کی تمام آؤٹ لائنز بھی آپ تمام احباب تک پہنچ چکی ہیں۔ انشاءاللہ آپ لوگوں نے اس کو دیکھا ہوگا، اور جو گزشتہ ہم لوگوں نے مباحث میں گزشتہ سیشن میں ہم لوگوں نے جو بات کی تھی وہ ایک آپ کو کلی تعریف جو ہے جو ہماری اس دینی تعلیم و تربیت کے نظام پہ حاکم ہوگی اس کے بارے میں ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں ایک توضیح دی تھی، اور کچھ کلیات جو ہیں ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں بیان کی تھی۔ وہ جو کلی نقطہ ہم لوگوں نے بیان کیا تھا کہ دینی تعلیم و تربیت کے اوپر جو غالب نگاہ رہے گی، ہماری نوع نگاہ جو ہے وہ تعلیم و تربیت میں دینی نظام میں جو ہم لوگ یہاں پہ بیان کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم لوگوں نے کہا تھا کہ انسان اور انسان شناسی کی بنیاد پہ، اسلامی انسان شناسی کی بنیاد پہ فطرت انسانی خاص خلقت کی جو ہے وہ اساس ہے، اور یہی اساس جو ہے اسی کی بنیاد پہ ہمارا دینی تعلیم و تربیت کا نظام جو ہے وہ ترتیب پاتا ہے، اور یہ اس کی بنیاد ہے، اساس ہے، اور اسی سے پھر ہم لوگ باقی تمام اصول اور ضوابط اور روشوں کو جو ہے وہ استخراج کریں گے، نکالیں گے، اور انہی کی بنیاد پہ ہم لوگ اپنے تمام نظام تعلیم و تربیت کو جو ہے وہ تخلیق کریں گے اور اس پہ اس کی بنیاد رکھیں گے۔ تو پھر فطرت سے ہم لوگ جو معنی لیا تھا وہ یہ تھا کہ خاص استعداد، تمایلات، توانائیاں اور خاص مقاصد، یہ جو ہیں اس میں انسان جو ہے وہ اس کی فطرت، اس کی جو ڈائمنشنز ہیں فطرت کی، وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، تمایلات ہیں، اس کے مقاصد ہیں، اور اس کی استعدادات ہیں۔ یعنی انسان نیکی، زیبائی اور خوبصورتی کی بنیاد پہ کہ تمایل رکھتا ہے کہ جس کا سرچشمہ خود خداوند متعال کی ذات ہے، اور انسان اختیارات کے ساتھ، عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ اس دنیا میں آتا ہے اور تمایل رکھتا ہے اور اس سمت میں اور اس ہدف کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فطرت انسانی ہے کہ جو اس کو باقی تمام موجودات سے جو ہے وہ جدا کرتی ہے۔ یہ ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا، یہاں پہ اس ڈائیگرام کے ذریعے سے ہم لوگ آپ کی خدمت میں بیان بھی کیا تھا۔ اگر آواز کم آ رہی ہے تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں یہاں سے آواز کو بہتر کرنے کی۔ اگر اب آواز بہتر ہے تو آپ ایک لکھ کے ذرا انٹر کیجیے گا تاکہ ہم لوگ سمجھ پائیں کہ آواز نسبتاً بہتر۔
بس یہ ہمارا خلاصہ تھا پچھلے درس میں، اور ہم لوگوں نے کہا کہ فطرت جس کی ہم لوگوں نے بنیاد رکھی، یہ انسانی فطرت در حقیقت توحیدی فطرت ہے۔ اس سے مراد یہ تھی کہ انسان اپنے خالق سے اپنے آپ کو وابستہ سمجھتا ہے، یعنی اسی جو اس کی جو خاص تمایلات ہیں اس میں وہ تمایل ہے، اور تمام خوبیوں اور کمالات کا منبع اور چشمہ جو ہے اسی خالق کو سمجھتا ہے، اور اپنے ضمیر میں اس کی طرف جو وہ تمایل اور جاذبیت اور اس سمت میں کشش جو وہ محسوس کرتا۔ لہٰذا دین اسلام کے جو دین ہے، فطری دین ہے، وہ اس لیے آیا ہے کہ ہماری اس توحیدی فطرت کے تمام پہلوؤں کو اور تمام ڈائمینشنز کو جو ہے وہ اپنے اعلیٰ اہداف تک اور ان تمام ڈائمینشنز کو کمال تک جو وہ پہنچائے، یعنی ان تمایلات کو اپنی عروج تک پہنچائے، اور وہ جو استعدادات ہیں ان کو شکوفا کرے، اور در نہایت انسان ایک توحیدی شخصیت جو وہ حاصل کر سکے۔ پس انسانی فطرت ہماری جو ہے وہ توحیدی فطرت، اور اسلام انہی تمام پہلوؤں کو اور ان تمام ڈائمینشنز کو جو ہے وہ اپنے عروج اور کمال پہ پہنچائے گا، اور اسی فطرت سے ہی انسان جو ہے وہ دینی تعلیم و تربیت جو ہے اس کا ہمارا محور قرار پائے گا، اور اسی سے ہم لوگ اہداف کو نکالیں گے اور اصولوں کو، اور اسی طرح سے روشوں کو جو ہے ہم لوگ نکالیں گے، جس کی بنیاد پہ ہم لوگ اپنے تمام کے تمام دینی تعلیم و تربیت کے محور کو جو وہ قرار دیں گے۔ یہ بنیادی طور پہ باتیں تھیں جو ہم لوگوں نے کی ہیں۔ آج ہم لوگ وہی جو اصول ہم لوگوں نے اور بنیاد رکھی ہے، اساس جس کو ہم لوگوں نے فطرت کہا، اس سے جو اصول نکلتے ہیں، یعنی اس فطرت اور توحیدی فطرت سے جو اصول نکلیں گے، وہ اصول کون سے ہوں گے کہ جو ہمارے اس تعلیم تربیت کے نظام پہ حاکم ہوں گے؟ آج ہم لوگ اس بارے میں جو ہے وہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا جو اصول ہے وہ قرآن کریم، سنت پیغمبر اور سیرت معصومین صلوات اللہ علیہ السلام کا محور قرار پانا ہے۔ یعنی اس توحیدی فطرت میں سب سے پہلی چیز اور جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن مجید اور سنت اور سیرت معصومین علیہ السلام سے تمام کی تمام چیزوں کو جو وہ حاصل کریں گے، اور قرآن ہمارا محور ہوگا، اس لیے کہ دین آیا ہے۔ ہم لوگوں نے کہا کہ دین کس لیے آیا تھا؟ تاکہ اس فطرت توحیدی کو شکوفا کرے۔ پس دین کا بنیادی منبع اور قرآن مجید ہے اور سنت پیغمبر ہے اور سیرت معصومین علیہ السلام ہے۔ لہٰذا سب سے جو پہلا اصول ہے وہ کیا ہوگا؟ ہمارے اس دینی تعلیم و تربیت کے نظام میں وہ قرآن مجید ہوگا، سنت پیغمبر ہوگی اور سیرت معصومین ہوگی۔ بس یہ اصول کہ جو دینی تعلیم و تربیت کی بنیادوں اور مبانی سے ہی خود ہم لوگوں نے کیا کیا ہے؟ ماخوذ کیا ہے، اخذ کیا ہے، یعنی تمام کا تمام دین جو ہے وہ ہمیں قرآن کی طرف، پیغمبر کی طرف اور سیرت معصومین کی طرف جو ہے وہ ارجاع دیتا ہے اور اس کی سمت میں ہمیں لے کے جاتا ہے۔ لہٰذا ہم لوگ انہی کے دامن کو پکڑیں گے، اور جب دینی نظام کو اور تعلیم و تربیت کے نظام کو ہم لوگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، تو سب سے پہلا اصول، جب ہم لوگ اپنی تعلیمی ترجیحات کو بنیاد رکھنے جائیں گے اور دیکھیں گے کہ پہلے ہم لوگوں نے بچے کو کیا پڑھانا ہے، تو ہماری پہلی ترجیح کیا ہوگی کہ ہم لوگ اس کو توحید پڑھائیں یا اس کو احکام پڑھائیں؟ تو کیا ترجیحات جو ہے وہ ہمیں دین بتاتا ہے، یعنی قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ سنت پیغمبر اور سیرت معصومین۔ لہٰذا ہم لوگ اپنی ترجیحات میں انہی تین محوروں کو اور ان بنیادوں کو جو وہ محور قرار دیں گے۔ پھر جب ہم لوگوں نے اہداف معین کرنے ہیں اپنے تعلیم و تربیت کے، تو تعلیمی سطحوں کے جو کلی اہداف ہوں گے وہ بھی کون ہمیں بتائے گا؟ قرآن بتائے گا، سنت بتائے گی اور سیرت بتائے گی۔ جو روشیں ہیں کہ کون سی روش ہم لوگ اتخاذ کریں، کون سی روش کے ذریعے سے ہم لوگ تعلیم و تربیت جو وہ اس کو آگے بڑھائیں، مثلا ہم لوگ آیا عقل انسانی کو اس کے لیے برہان لے کے آئیں، دلیل لے کے آئیں، استدلال لے کے آئیں، یا مثلا کہانی کی صورت میں ہم لوگ جو وہ بیان کریں
تو یہ روشیں جو ہیں تعلیم و تربیت کی، یہ بھی ہمیں کون بتائے گا؟ یہ بھی قرآن مجید بتائے گا، سنت پیغمبر بتائے گا، اور سیرت معصومین بتائے گی۔ لہٰذا تعلیمی ترجیحات ہوں، تعلیمی سطوح کے اہداف ہوں، تعلیم و تربیت کی روشیں ہوں، اور اسی طرح سے جو محتوا ہے، یعنی جو متن ہے، اس کی تدوین میں تعلیمی جو ذرائع ہیں ان کو معین کرنے پہ جو چیز حاکم ہے، وہ تینوں یہ محور جو ہیں ہمارے لیے اصول کے طور پہ ہم لوگ اس کو رکھیں گے، اور ہمارے یہ پورے نظام کے اندر جو وہ ہمیں اس کی جھلک جو ہے وہ نظر آنی چاہیے، اور نظر قرآن مجید، سنت اور سیرت میں۔ دوسرا جو اصول ہم لوگ ہمارا اصول ہوگا وہ یہ ہے کہ عصری جو تقاضے ہیں ان کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے ہمارا جو تعلیم و تربیت کا نظام ہوگا وہ جدید آراء کے ساتھ ہم، اور جدید آراء کی طرف بھی جو ہے وہ متوجہ ہوں اور ان کی طرف بھی توجہ رکھیں۔ مثلا پرانے زمانے میں جو تعلیم و تربیت کا نظام تھا وہ یہ تھا کہ مثلا ایک استاد آتا ہے اور تقریر شروع کر دیتا ہے، اور چھوٹے بچوں میں بھی مثلا جیسے ہم لوگ مجلس کے اس میں ہیں، وہ ایک خاص ایک روش ہے، اس میں مثلا ایک شخص بیٹھتا ہے اور تقریر شروع کر دیتا ہے، اور جو باقی لوگ ہوتے ہیں وہ سامع ہوتے ہیں، بچہ کیا ہوتا ہے؟ سامع ہوتا ہے۔ لیکن جدید روشوں میں سے ایک جو روش ہے وہ ہے مشارکت، اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا۔ بچے بھی کیا کریں؟ پارٹیسپیٹ کریں، ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوں، اور کچھ وہ بات کریں، کچھ استاد بات کریں، اور فعال اور مشارکتی تعلیم جو ہے اس کے اوپر جدید تعلیم جو ہے وہ زیادہ توجہ دیتی ہے کہ بچہ صرف اور صرف سامع نہ ہو بلکہ ایکٹیو ہو بچہ، بس ایکٹیو لرننگ ہو، تعلیمی عمل میں بچہ اور طالب علم جو ہے وہ شریک ہو استاد کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ استاد آئے اور صرف جو وہ استاد بیان کرنا شروع کر دے اور بچہ صرف اور صرف سامع ہو، سنتا رہے اور انہی چیزوں کو جو وہ حفظ کر لے۔ بس جدید جو تعلیم و تربیت ہے اس کے ساتھ بھی یہ نظام جو ہم لوگ جس کی بنیاد رکھنے جا رہے ہیں، دوسرا اصول جو ہے وہ یہ ہے کہ جدید تعلیم و تربیت کے جو آراء ہیں ان کے ساتھ بھی ہم لوگ اس کو ہم آہنگ کریں کہ وہ اصول کیا ہے؟ مشارکتی تعلیم ہے، فعال اور ایکٹیو ہے، ایکٹیو لرننگ ہے کہ اس تعلیم و تربیت کے پروسیس میں اسٹوڈنٹ بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شریک ہوگا۔ اس روش کے اندر استاد ایک رہنما اور رہبر کا کردار ادا کرتا ہے، اور طالب علم اس کی رہنمائی میں جدید مفاہیم کو کیا کرتا ہے؟ سیکھتا ہے، سیکھے گا۔ بس لرننگ کے پروسیس میں استاد ایسا نہیں ہے کہ صرف اور صرف سناتا جائے گا اور طالب علم سنتا جائے گا، بلکہ استاد اس کو کیا کرے گا؟ گائیڈ کرے گا، اس کے ہاتھ کو پکڑے گا، اس کو تھوڑا سا چلائے گا، اور اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیولی لرن کرے گا کچھ نئے مطالب کو، کچھ جدید چیزوں کو۔ لہٰذا استاد اور شاگرد جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ دونوں ہیں۔ مثلا 50% اگر استاد کا کردار ہے تو 50% ہی شاگرد کا کردار ہے۔ بس تربیت میں بنیادی جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ کی ہم لوگوں نے اور اس طالب علم کی چونکہ پرورش کرنی ہے اور اس کی تربیت کرنی ہے، لہٰذا اس کو ایکٹیولی ہمارے ساتھ جو وہ چلنا ہوگا۔ بس دوسری جو روش ہے وہ یہ ہے کہ ہماری یہ والی لرننگ جو ہے وہ ایکٹیو لرننگ ہوگی، فعال لرننگ ہوگی، پارٹیسپیشن ہوگی اسٹوڈنٹس کی۔ بس دوسرا اصول ہو گیا۔ پہلا اصول قرآن، پیغمبر اور سیرت معصومین علیہ السلام، اور دوسری چیز جدید آراء جو ہیں تعلیم و تربیت کی، ان کو بھی ہمارے اس تعلیم و تربیت کے نظام میں جو وہ ہم آہنگ ہوں گی۔ تیسری چیز اور تیسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس پرائمری ایجوکیشن کے اندر، پرائمری تعلیم میں طالب علم کی جو فکری سطح ہے اور اس کی جو توانائیاں ہیں اور محدودیت ہے اس کی طرف بھی توجہ کریں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اسی طرح سے جس طرح سے ایک ماسٹر لیول کے بچے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، بیہیو کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو سکھانا شروع کرتے ہیں، اور اس بچے کو بھی جو کہ ہمارا پرائمری لیول پہ اس کے ساتھ بھی ہم لوگ اسی طرح سے جو ہے وہ برخورد کریں اور بیہیو کریں۔ نہیں، ہمیں اس کی محدودیتوں کو مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ بس اس لیول پہ جو بچہ ہوتا ہے وہ زیادہ ملموسات اور محسوسات کے اوپر جو ہے وہ توجہ کرتا ہے۔ لہٰذا جدید نظام میں جو پرائمری ایجوکیشن ہے اس میں طالب علموں کی ذہنی جو رشد ہے
اس میں محسوسات اور ملموسات جو ہیں ان سے زیادہ استفادہ کیا جائے گا. ملموسات چیزیں کیا ہیں؟ مثلا جو ظاہری آنکھ سے وہ دیکھ سکتا ہے. زیادہ استدلالی بحث نہیں کریں گے, زیادہ ہم لوگ عقلی باتیں ان کے ساتھ بچوں کے ساتھ نہیں کریں گے. وہی جو اس کی روزمرہ زندگی کے اندر چیزوں کو جو وہ محسوس کرتا ہے انہی کو ہم لوگ اس کے لیے بیان کریں گے. مثلا اگر توحید کو بیان کرنا ہے تو اس سطح پہ جو بچہ ہے وہ ان عقلی مفاہیم کو درک نہیں کر سکتا, لہٰذا جو ملموس اس کی زندگی سے اور محسوس چیزیں ہوں گی ان کو ہم لوگ اس کی زندگی سے اٹھائیں گے اور اسی کو مثال قرار دیں گے, اور وہ جو مفہوم ہے توحیدی اور اعلیٰ مفہوم ہے اس سطح پہ آ کے ہم اس کو بیان کریں گے. بس ہم اس محدودیت کو محسوس کریں گے اور اس محدودیت کو اور اس کی توانائی جو ہے اس طالب علم کی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی سطح پہ آ کے, چونکہ اس سطح پہ بچہ جو ہے وہ محسوسات اور ملموسات کو زیادہ جو ہے وہ اس کے ساتھ زیادہ سمجھ سکتا ہے, لہٰذا ہم اس مرحلے پہ آ کے تنزل کر کے بچوں کو وہ چیزیں جو ہے وہ سمجھائیں گے. بس تیسرا جو اصول ہوگا ہمارا وہ ملموسات اور محسوسات کو مد نظر قرار دینا ہے, کیونکہ یہ بچے کی جو محدودیت ہے اس میں سے ہے. بس یہ ہمارا تیسرا اصول ہوگا. اور اسی طرح سے اگر ہم لوگ اس کو بیان کرنا چاہیں مزید تھوڑی سی اس کے اندر وضاحت, کہ جو مطالب اور مفاہیم ہم لوگ بیان کریں گے وہ بہت ہی سادہ ہوں تاکہ بچہ خود سے کیا کر سکے, ان مطالب کو خود ان چیزوں کے درمیان رابطہ برقرار کر سکے. مثلا اگر بحث توحید ہے تو وہ خود سے ان چیزوں کو, وہ جو مثال ہے اس کے ذریعے سے اس توحیدی مطلب کے ساتھ جو وہ کیا کر سکے, رابطہ برقرار کر سکے. یا مثلا نبوت کی بحث سمجھانی ہے تو وہ خود اس چیز سے جو ہم لوگ اس کو مثال دیں گے اس سے وہ کیا کرے, اس سے ہم لوگ معذرت چاہتے ہیں, کچھ نئے لوگ بھی جو ہے وہ آنا چاہ رہے ہیں لیکن یہاں پہ کچھ شو نہیں ہو رہا, اگر ہوتا تو میں ان کو ایڈ کر دوں. بس خود جو ہے وہ بحث نبوت کو اگر ہم لوگ لے کے آئیں تو بچہ خود سے ان کو کیا کر سکے, اس مثال کے درمیان اور وہ جو مطلب سیکھ رہا ہے اس کے درمیان رابطہ برقرار کر سکے. اور اسی طرح سے دوسرا نقطہ یہ ہے کہ وہ ان کو خود سے سمجھ سکے, وہ بچہ ان مطالب کو جو ہم لوگ بیان کریں گے یعنی اتنا ملموس ہے, اتنا سادہ ہے وہ مطلب, اس کی زندگی سے اتنی سادہ مثال اٹھائیں گے کہ وہ اس کو خود سمجھ سکے گا. اور پھر تیسری چیز یہ ہے کہ وہ اس کے لیے جاذب ہے, دلچسپ ہے. ایسی چیز نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھے کہ یہ کوئی دوسری دنیا سے ہے, یعنی وہ اس کے ساتھ رابطہ ہی برقرار نہ کر سکے, تو لہٰذا بچہ کیا ہو جائے گا, اس سے دوری اختیار کرتا ہے. لہٰذا جب وہ اس کو خود سمجھ سکے گا اور اس کے درمیان رابطہ برقرار کر سکے گا تو وہ چیز اس کے لیے جاذب بھی ہوگی اور دلچسپ بھی ہوگی. تو انشاءاللہ جب آپ کی خدمت میں ہم لوگ کتاب دیں گے تو پھر اس کی مثالوں کے اوپر ہم لوگ اس اصول کو جو ہے امپلیمنٹ کر کے دیکھیں گے, اور آپ لوگ دیکھیں گے کہ واقعاً بچے اس کو کس طرح سے آسانی کے ساتھ جو ان مطالب کو جو اس متن میں آئے ہیں کتنی آسانی سے اس کے ساتھ جو وہ رابطہ برقرار کر سکتے ہیں. بس یہاں پہ اس نقطے کی طرف بھی توجہ ضروری ہے کہ جو محسوس اور ملموس تعلیم پر ہم لوگ اتنی تاکید کر رہے ہیں یہ صرف ایک روش نہیں ہے, بلکہ در حقیقت یہ مقدمہ قرار پائے گا کہ وہ ان ملموسات کے ذریعے سے, ان محسوسات کے ذریعے سے یہ جو ظاہری چیزیں ہیں یہ اس کے لیے پل قرار پائیں گی کہ یہ غیب کو چیزیں ہیں ان کے ساتھ جو ہے ان پر ایمان لے آئے اور ان کے اوپر جو ہے وہ اس کے ایمان میں تقویت کا باعث بنے. کیونکہ اس مرحلے میں جب اس کے وجود میں اس چیز سے محبت ایجاد ہو جائے گی تو یہ در حقیقت ایمان کا بیج جو ہے اس کے وجود کے اندر کاشت ہو جائے گا, اور یہی بات میں کیا ہوگا, ثمرآور جو ہے وہ ثابت ہوگا. بس تیسری چیز جو ہے, تیسرا اصول وہ طالب علم کی فکری سطح اور اس کی توانائی اور محدودیت کی طرف جو ہے وہ توجہ ہے. یعنی ملموسات اور ظواہر جو اس کی زندگی میں ہے اس کو ہم لوگ اسی کی بنیاد پہ اس کو جو ہے وہ بہت ساری چیزیں جو وہ سکھائیں گے. بہت ساری کیا, ہمارا پورا جو محور ہے وہ اسی اصول کے اوپر جو وہ قائم ہے. اگلا جو نقطہ ہے وہ ہے کہ
जज्बाती लगाव जो है उस बच्चे का, वो हमारा उस बच्चे का हम लोग ईजाद करें उन मफाहिम और मतालिब के साथ जो हम लोग उसको सिखा रहे हैं, और ये जज्बाती लगाव जो है इसकी तरफ तवज्जो है, ये बायस बनेगी कि वो अकायद और अमल करने की तरफ जो है वो चला जाए। यानी जब उसका दिल जो है वो जज्ब हो जाएगा एक मफहूम और मतलब की तरफ, तो वो उसका अकीदा भी बन जाएगा और उसके आज़ा और जवाहरे और उसके अमल में जो है वो जाहिर होगा। बस चौथा नुक्ता ये है, इसके ऊपर थोड़ी सी हम लोग मजीद बात करते हैं कि दीनी तालीम तरबियत जो बहुत ज्यादा मद्देनजर है, वो सही नजरियात को बुनियादी तौर पे हम लोगों ने क्या करना है, ईजाद करना, या हम लोगों ने क्या करना है, बाज गलत नजरियात को जो वो तब्दील करना है। बस बुनियादी तौर पे जो लर्निंग है, जो हमारा तालीम और तरबियत का निज़ाम है, हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो सही नजरियात तक पहुंचे, और दूसरी चीज जो है वो सही नजरियात को ईजाद करें, और बाज नजरियात जो हैं, जो गलत नजरियात है, उसको हम लोग क्या कर सकें, तब्दील कर सकें। ये बुनियादी तौर पे हमारे दो बुनियादी चीजें हैं जिसकी बुनियाद पे हम लोग तालीम और तरबियत की बुनियाद रखते हैं, और ये कि तालिब इल्म अपने सीखे गए मतालिब की बुनियाद पे क्या कर सके, एक मुअय्यन और सही नजरिए तक पहुंच जाए। यानी हम लोग क्या करने जा रहे हैं तालीम और तरबियत में, हम ये चाह रहे हैं कि उसका एक सही नजरिया जो वो ईजाद हो, या ना पहले उसका नजरिया है उस गलत नजरिए को हम लोग तब्दील करें और वो सही नजरिए में तब्दील हो जाए, और फिर वो क्या हो, वो बच्चा जो उसने अकीदा बनाया है उसकी बुनियाद पे वो एक सही नजरिए तक जो है वो पहुंच जाए। इसका हम लोग इम्कान फराहम करेंगे, यानी चंद एक आरा उसके सामने रख देंगे कि भाई, बच्चे के सामने रखेंगे ये सही नजरिया है, ये गलत नजरिया है, दो तीन नजरियात उसके सामने रखेंगे, वो खुद से उनमें से एक सही नजरिए को इंतखाब करेगा। जब सही नजरिए को इंतखाब कर लेगा तो बिल आखिर इस रास्ते को तय करते हुए वो ईमान और अकीदे तक पहुंच जाएगा। बस हमने उसके नजरियात को तब्दील करना है या उसके सही नजरियात को ईजाद करना है। कैसे कि हम लोग उसके सामने दो तीन नजरियात रखेंगे, वो खुद से उनमें से एक सही नजरिए को इंतखाब करेगा, और खुद इस रास्ते को जब इंतखाब करेगा तो खुद ईमान की मंजिल पे पहुंचेगा और अकीदे की मंजिल पे पहुंचेगा। हाँ, बस इस निजाम तालीम और तरबियत में हम लोगों ने नहीं है कि हम लोग सिर्फ उसको रट्टा लगवा दें, या मतलब बाज महारतें उसको सिखा दें कि वो इम्तिहान में क्या करे, फौरन उसको रट के या उसको याद करके या ऐसी महारत के जरिए से इम्तिहान में उसको कामयाबी हासिल हो जाए और उसके बेहतरीन नंबर्स जो वो नजर आए। ऐसा हम लोग नहीं करना चाहते दीनी तालीम और तरबियत के निज़ाम में, बल्कि क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग ये चाह रहे हैं कि इसके बदले में वो दीनी मफाहिम को समझे, उनको दर्क करे, और वो उसका जो सेंटिमेंटल डेवलपमेंट है, जो जज्बाती लगाव है उन मफाहिम के साथ वो ईजाद हो, और तालिब इल्म के नजरियात इन मफाहिम की निस्बत तब्दील करने और इन मतालिब से हम उनको मानूस करना चाह रहे हैं। बस जब बच्चा इन मतालिब के साथ मानूस हो जाएगा, उसका ताल्लुक और आतिफी रुश्द जो है रुश्द करेगा, और उसका जज्बाती ताल्लुक हो जाएगा उस मफहूम की निस्बत और उस मतलब की निस्बत, तो वो क्या करेगा, वो उसका अकीदा भी बन जाएगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस पर अमल करना शुरू कर देगा। लिहाजा हमने रट्टा नहीं लगवाना उसको, बल्कि क्या करना है, उस मतलब के साथ उसको मोहब्बत करवानी है और उसका जज्बाती लगाव होना चाहिए। बस इस तरह से वो सही अमल जो है उस तक पहुंच जाएगा और सही अकायद तक जो है वो पहुंच जाएगा, और इसी पे हम लोगों ने जो वो ज्यादा जोर देना है। अगला नुक्ता जिसकी तरफ जो हमारा उसूल करार पाएगा, जो पांचवा उसूल है हमारा, वो ये है कि सीखने सिखाने की जो कैफियत का अमल है उसके लिए हम लोग जो असालत के कायल हैं कि असल ये है कि वो बच्चा कितना सीख रहा है और कैसे सीख रहा है, उसकी कैफियत क्या है, कि सही से वो सीख रहा है या सही से सीख
نہیں رہا. ہم نے اس کو نمبرز تو دلوانے نہیں ہیں, ہم نے تو کیا کرنا ہے, اس مفاہیم کو اور اس مطالب کو اس کے وجود میں داخل کرنا ہے تاکہ وہ زندگی گزار سکے اور بہترین زندگی تک جو ہے وہ پہنچ سکے. لہٰذا سیکھنے سکھانے کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے. لہٰذا ہم لوگ فعال تعلیمی روش کو جو وہ بروئے کار لائیں گے اور اس اصالت عمل کو اور اس سیکھنے کی جو کیفیت ہے اس پہ زیادہ زور دیں گے. لہٰذا دینی معارف, اگر ہم لوگ اس طرح سے اس کو تھوڑا سا وضاحت کریں کہ دینی معارف سے آشنائی جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمارا ہدف اعلیٰ نہیں ہے کہ بس اس نے مثلا قرآن مجید کی سورت سیکھ لی تو بہت کامیابی, نہیں. یا مثلا اس نے توحید کے چند الفاظ جو وہ سیکھ لیے کہ اللہ ایک ہے مثلا, اور نبی کتنے ہیں, 1,24,000 پیغمبر ہیں, اور معصوم امام کون کون سے ہیں, مثلا 12 امام ہیں, 14 معصوم ہے, یہ سیکھ لیا. اب یہ ہمارا ہدف تو نہیں ہے. عموماً ہماری ایجوکیشن میں ہم لوگ اس طرح سے سمجھ رہے ہوتے ہیں. دینی معارف سے آشنائی جو ہے وہ بنیادی طور پہ درمیانی درجے کا ہدف, جبکہ اصل جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ انسان دینی زندگی کرے. مثلا اگر ہم لوگ قرآن سکھا رہے ہیں اس کو, تو وہ کیا کرے, قرآن سے اپنے لیے ہدایت, زندگی کے ہر موڑ پہ اس سے ہدایت حاصل کرے. اگر ہم لوگ اس کو انبیاء کے بارے میں سکھا رہے ہیں تو وہ نبوت کے بارے میں انبیاء کو اپنے لیے محور قرار دے. ائمہ معصومین علیہ السلام کو در حقیقت اپنی زندگی کا محور قرار دے اور ان سے دم بدم لحظہ بلحظہ اپنی زندگی میں کیا کرے, ان کو اپنے لیے رول ماڈل قرار دیتے ہوئے ان کے ساتھ زندگی کرے اور اپنی زندگی کی مشکلات کو حل کرے. بس دینی معارف سے آشنائی جو ہے وہ درمیانی درجے کا ہدف ہے. اصل ہدف کیا ہے, دینی زندگی کرنا ہے. بس چونکہ اصل ہمارا ہدف یہ ہے کہ دینی زندگی کرے, لہٰذا انسان کی زندگی کے مسائل تو نہ محدود ہیں. سارے مطالب تو ہم بچے کو نہیں سکھا سکتے, اور یہ ممکن ہی نہیں ہے ہمارے لیے کہ ہم تمام چیزیں اس کو سکھا دیں, ہر چیز کو ہم اس کو سکھا دیں. لہٰذا ہم اس کو کیا کریں گے, ضروری ہے کہ طالب علم سیکھنے کے عمل کو اچھے طریقے سے سیکھ لے تاکہ ہر جدید مسئلے کے ساتھ اگر وہ روبرو ہوتا ہے تو مناسب راہ حل خود سے تلاش کر سکے. لہٰذا ہمارے لیے جو سیکھنے کا پروسیس ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو اس کے پاس وہ اصول موجود ہوں, وہ قوانین موجود ہوں کہ جن کے ذریعے سے زندگی کے اندر آنے والے جو جدید مراحل ہیں ان کو وہ سیکھ سکے. لہٰذا اس بنیاد پہ جو ہماری زیادہ تاکید ہے اس سسٹم کے اندر, اس دینی نظام تعلیم و تربیت میں, وہ پروسیس آف لرننگ ہے کہ کیسے وہ بچہ سیکھ رہا. اگر وہ صحیح سیکھ جاتا ہے اور صحیح طریقے سے اس پہ کاربند ہو جاتا ہے تو نہ صرف یہ کہ سیکھنے کا جو نتیجہ ہے وہ ہمارے لیے اہمیت ہے, بلکہ خود یہ تعلیم و تربیت کا جو پروسیس ہے یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ سیکھنے کے دوران خود بخود کیا ہے, زندگی کے مختلف مسائل کے ساتھ جو وہ آشنا ہوگا, اور خود جب زندگی کے مختلف مراحل میں داخل ہوگا تو اگر اس کی کیفیت, جو سیکھنے کی کیفیت ہے وہ صحیح ہوگی تو وہ خود سے ان مختلف مسائل کو اور مشکلات کو حل کر سکے گا اور اس کے مطابق جو وہ زندگی گزار سکے. اب یہ 5 ایک اصول ہیں, چونکہ بنا یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے ٹائم میں اس کو ختم کریں, لہٰذا تقریباً 6 منٹ جو وہ رہ گئے ہیں. ایک آدھ اصول جو اس کو آپ کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے اسی اصول کو ہم لوگ تھوڑا سا الیبوریٹ کر دیتے ہیں تاکہ بعد میں آپ لوگ سوالات جو ہے وہ 5 منٹ میں کر سکیں. بس اس بحث کا جو ہم لوگوں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پہلے نمبر پہ طالب علم جو ہے وہ سیکھنے کی پروسیس میں خود انوالو ہو, خود شامل ہو, اور جو اس نے مطالب سیکھے ہیں وہ مطالب جو ہیں ایک تو پائیدار ہو جائیں اور عمیق ہو جائیں. لہٰذا کیفیت عمل, سیکھنے کی جو کیفیت ہے اس میں بچے کا انوالو ہونا بہت بہت ضروری ہے, کیونکہ زندگی اس نے گزارنی ہے, ہم لوگوں نے اس کو سکھانا ہے, ہم نے اس کو روشت دینا ہے, ہم نے اس کا انگلی پکڑ کے اس کو بتا دینا ہے کہ بھائی جب مشکل آئے گی تو تم نے ان راستوں پہ جا کے اس مشکل کو حل کرنا ہے. لہٰذا جب تک وہ خود چلے گا نہیں اس راستے پہ, انوالو نہیں ہوگا ہمارے ساتھ اس ایجوکیشن میں, تو وہ اس مسئلے تک نہیں پہنچ سکے. لہٰذا
وہ جب انوالو ہوگا تو وہ اس کے وجود میں، اس کی جان میں اور اس کی روح میں وہ چیز جو وہ عمیق اور پائیدار ہو جائے گی۔ دوسری چیز جو اہم ہے کہ اگر ہم لوگ سیکھنے سکھانے کی کیفیت پہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ استاد کو بھی پتہ چلے گا کہ اس نے کتنا سیکھا ہے، اور وہ جو ہم لوگ امتحانی بات بعد میں کریں گے، جو ہم نے اس کو نمبرز دینے ہیں یا ہم نے اس کو جج کرنا ہے، ایویلویٹ کرنا ہے کہ اس نے کتنا سیکھا اور کتنا نہیں سیکھا، تو وہ استاد کو اس کو مدد ملے گی کہ اس نے یہاں پہ یہ چیز سیکھی ہے، اتنے درجے پہ سیکھی ہے، جب وہ انوالو ہوگا۔ اگر وہ انوالو نہیں ہو رہا یا وہ غلط اس کا رزلٹ دے رہا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ایرر ہے، اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ لہٰذا تعلیمی عمل اور اس سے حاصل شدہ نتائج پر توجہ کرنے سے جو ہے وہ ہم لوگ اچھے انداز میں جو اس کو مارکس دے سکتے ہیں اور اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں۔ تیسری چیز جو اس سیکھنے سکھانے کے عمل سے ہمیں فائدہ ملے گا وہ یہ ہے کہ سیکھنے کے عمل میں زیادہ فعالیت کے ذریعے سے بچہ جو ہے وہ انوالو ہوگا، دلچسپی اس کی بڑھے گی۔ وگرنہ کیا ہے، وہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، استاد پڑھاتا جا رہا ہے تو اس کی کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ جب وہ بچہ خود اس ایکٹیویٹی کو کرتا ہے، خود اس پروسیس میں شامل ہوتا ہے، تو بچے کی دلچسپی جو وہ بڑھتی ہے اور وہ اس کے اندر جو خوشی کے جذبات ہیں وہ اجاگر ہوتے ہیں، اور وہ خوشی کے ساتھ جو وہ اس کو آگے بڑھتا ہے اور اس ایجوکیشن کو جو ہے وہ اس سے انجوائے کرتا ہے۔ لہٰذا یہ دینی جذبات میں یہ جو جذبات ہیں دینی تعلیمات کی نسبت یہ بڑے امپورٹنٹ ہے کہ اگر وہ بچہ خوشی سے ان چیزوں کو، مثلا اگر نماز سیکھنے میں وہ خوشی محسوس کر رہا ہے، روزہ رکھنے میں خوشی محسوس کر رہا ہے، یا توحید کے مطالب کو اگر وہ سیکھ رہا ہے تو خوشی سے سیکھ رہا ہے، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے دینی تعلیم و تربیت میں۔ اور یہ جذبات جو ہیں ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ اپنا جو ہے وہ دلی لگاؤ اور خوشی کو جو وہ محسوس کرے۔ اب یہ چند نکات تھے جو آپ کی خدمت میں ہم لوگوں نے بیان کیے ہیں۔ اس کی تفصیل تھوڑی سی مزید ہے لیکن اس کو ہم لوگ یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ لوگ اس کو مطرح کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگ مزید جو ہے وہ اچھے انداز میں آگے بڑھ سکیں، اور اسی نقطے کو ہم لوگ آئندہ جلسے پہ موصول کرتے ہیں۔ جو چند ایک چیزیں رہ گئی ہیں، چونکہ 3 منٹ ہیں، اگر کسی کا سوال ہو تو وہ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں، اور ہم آمادہ ہیں کہ آپ احباب کی جو سوالات ہیں ان کو سن سکیں۔ جب ہم آمادہ ہیں آپ کا سوال سننے کے لیے، اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہیں۔ میری آواز تمام احباب تک اگر پہنچ رہی ہے تو ہم آپ کے سوالات کے لیے آمادہ ہیں۔ سیدہ نقوی۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ صاحب درس ماشاء اللہ بہت اچھا ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو بچوں کو جسٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھنا سیکھ جائیں، لیکن خود بھی پیرنٹس کے وہ کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے، تو وہ بس ان کو یہی ہوتا ہے کہ بچہ ہمارا پڑھا ہے، اصول دین، فروع دین اور قرآن پڑھنا سیکھ گیا ہے، اور بچے بھی وہ انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے۔ گھر کا ماحول کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ بچے گھر جاتے ہیں وہی ماحول جو پرانا ہے وہی سب کچھ سیکھتے ہیں، لیکن جب آتے ہیں ٹیچر کے پاس تو ٹیچر جو سکھا رہا ہوتا ہے پھر ان کا مائنڈ ڈبل مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ٹیچر کیا کرے جو بچہ تمام مطالب کو ایزیلی سمجھ سکے، کیونکہ یہاں پر وہ جو پڑھ کے جاتا ہے گھر جا کے اسے وہ ماحول نہیں ملتا۔ تو اسے ذرا کلیئر کر دیں کہ کس طریقے سے ٹیچر ہی صرف بچے پہ کام کرے اور بچہ سب کچھ سیکھ جائے۔
جی بہت شکریہ، آپ کا سوال بہت جاذب بھی ہے اور دلچسپ بھی، لیکن یہاں پہ وقت ہمارا جو ختم ہو رہا ہے، اگر لوگ موافق ہوں تو سوالات لیے ہم لوگ دوبارہ سے 5-10 منٹ جو ہیں سوال کو ہم اس دوسرے میں جو وہ جواب دیں. اب تمام احباب جو جوائن کیجیے گا کیونکہ وقت جو وہ ختم ہو میٹنگ کا.